بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا ٹاپک ہے خلجی ڈائنیسٹی۔ خلجی ڈائنیسٹی کو اگر ہم دیکھیں گے یہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی اور کس کو یہ ڈیفیٹ کرنے کے بعد آئے، تو جو خلجی تھے اس کا فاؤنڈر تھا جلال الدین خلجی۔ اس نے ڈیفیٹ کیا تھا کیکاباد کو۔ اب یہ کیکاباد کون تھا؟ کیکاباد جو تھا معز الدین کیکاباد، یہ لاسٹ رولر تھا سلیو ڈائنیسٹی کا۔ سلیو ڈائنیسٹی جیسے کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اس کا ٹینور ہے 1206 سے لے کے 1290 تک۔ اب سلیو ڈائنیسٹی کا سب سے پہلا رولر تھا قطب الدین ایبک اور اس کا آخری رولر تھا معز الدین کیکاباد۔ اب ہم آتے ہیں خلجی ڈائنیسٹی کی طرف۔ خلجی ڈائنیسٹی کے فاؤنڈر ہیں ہمارے پاس جلال الدین فیروز خلجی، اور یہ ریئل فاؤنڈر ہیں کس کے؟ خلجی ڈائنیسٹی کے۔ انہوں نے ڈیفیٹ کیا معز الدین کیکاباد کو اور یہ بن گئے خلجی ڈائنیسٹی کے رولر۔ تو ان کا جو ٹینیور ہے خلجی صاحب کا، اس کا فیروز خلجی کا، وہ 1290 سے لے کے 1296 تک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس علاء الدین خلجی۔ علاء الدین خلجی گریٹسٹ رولر گزرا ہے کس کا؟ خلجی ڈائنیسٹی کا۔ اس کا جو ٹینیور ہے وہ 1296 سے لے کے 1316 تک ہے، آلموسٹ یہ 20 ایئر رہا ہے، اور یہ گریٹسٹ رولر گزرا ہے۔ اور سب سے پہلے جو منگولوں کے اوپر اٹیک کیا ہے اسی نے ہی اٹیک کیا ہے۔ پہلے جو ہوتے تھے منگول وہ آ کر اٹیک کرتے تھے تو ہمارے یہاں لوگ ڈیفینس کرتے تھے، تو اس نے اٹیکڈ پالیسی بنائی۔ اس نے کہا کہ ہم جا کر ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اگر ہم جا کر ان کے اوپر اٹیک کریں گے تو دوبارہ وہ ہمارے اوپر اٹیک کرنے نہیں آئیں گے۔ تو اس نے جا کر منگولوں کے اوپر اٹیک کیا اور منگولوں کو کافی شکست دی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی پرائس کنٹرول پالیسی۔ جو اس کی پرائس کنٹرول پالیسی تھی وہ بہت کامیاب تھی۔ پرائس کنٹرول پالیسی کو میں بعد میں ایک علیحدہ ٹاپک میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ، اور علاء الدین خلجی کو بھی تھوڑا میں آپ کو اوور ویو دیتا ہوں۔ پرائس کنٹرول پالیسی نے اس نے جو پرائسز تھی چیزوں کی وہ فکس کر دی۔ پرائسز جو تھی چیزوں کی فکس کر دی۔ اب فکس کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ اب ہمارا سوال یہ ہے، اور اہم چیز ہم یہ دیکھتے ہیں جس طریقے سے اب ہماری گورنمنٹ ہے اس نے بھی چیزوں کی پرائسز فکس کی ہیں۔ جس طرح ہم سبزی لینے جائیں، کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں تو وہ ریٹ لسٹ دیکھتے ہیں، تو اس نے بھی ریٹ لسٹ دے دی کہ اس کے مطابق آپ نے چیزیں بیچنی ہیں۔ تو جو بھی لوگ تھے اس وقت انہوں نے اپنی مرضی کے ریٹ لگائے ہوئے تھے، تو اس کی وجہ سے اس نے یہ پالیسی دی، پرائس کنٹرول پالیسی، جو کافی کامیاب رہی۔ لیکن کچھ لوگ اس سے ناخوش بھی تھے، وہ ساری باتیں ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے۔ اب آتے ہیں شہاب الدین عمر، وہ بیٹا تھا علاء الدین خلجی کا، اور یہ 1310 میں پیدا ہوا تھا اور 1316 میں ہی فوت ہو گیا تھا گولیور کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں ہی یہ بادشاہ بنا، اور یہ چند ایک منتھ رہا تھا اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد آتے ہیں قطب الدین مبارک شاہ، یہ بھی بیٹا تھا علاء الدین خلجی کا، جو پیدا ہوا تھا 1299 میں، ٹھیک ہے، اور 1316 میں یہ بنا تھا کنگ، 1320 میں یہ بھی فوت ہو گیا۔ فوت نہیں ہوا، یہ مارا گیا تھا، اور اس کی جنگ ہوئی تھی تغلق کے ساتھ۔ تغلق سے یہ جنگ ہار گیا تھا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس ڈائنیسٹی سٹارٹ ہوگی وہ ہوگی تغلق ڈائنیسٹی، تو جس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکس کریں گے۔ اور یہ 4 رولر تھے ہمارے پاس خلجی ڈائنیسٹی کے۔ سب سے پہلے تھے جلال الدین فیروز خلجی، علاء الدین خلجی، اس کے بعد شہاب الدین عمر اور قطب الدین مبارک شاہ۔ یہ جو دونوں ہیں یہ بیٹے تھے علاء الدین خلجی کے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو اہم اور امپورٹنٹ کنگ ہے وہ خلجی ڈائنیسٹی کا، وہ ہے علاء الدین خلجی۔ تو علاء الدین خلجی کو ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے، اس کا میں پورا ایک لیکچر اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ اور اس کا جو مین اور اہم کویسچن ہے وہ ہے پرائس کنٹرول پالیسی، جو CSS کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تھینک یو سو مچ۔